السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطبع المؤمن علی الخلال کلہا الا الخیانة والکذب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک آدمی بڑا امانت دار تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کسی سے زمین خریدی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے زمین میں سے سونے کا ایک گھڑا ملا۔ وہ سونے کا گھڑا لے کر زمین بیچنے والے کے پاس آیا اور اس سے کہا، بھائی صاحب، میں نے آپ سے جو زمین خریدی تھی اس میں سے یہ سونے کا گھڑا نکلا ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ میں نے تو آپ سے صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا۔ زمین والے نے کہا، میں نے زمین آپ سے ان تمام چیزوں کے ساتھ بیچ دی تھی، جو اس زمین کے اندر ہے وہ تو اب آپ کا ہے۔ دونوں آدمی اللہ کے بڑے نیک تھے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کے گھڑے پر میرا حق نہ ہو اور میں اسے صرف سامنے والے کے کہنے کی وجہ سے رکھ لوں اور قیامت میں اس پر میری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے دونوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم کسی سمجھدار آدمی کی خدمت میں جائیں گے، کسی بڑے عالم دین کی خدمت میں جائیں گے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں گے، وہ جیسا بتائیں اس پر عمل کر لیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے مسئلے کے حل کے لیے اپنے علاقے کے ایک سمجھدار آدمی کے پاس پہنچے۔ سلام اور خیر خیریت کے بعد دونوں نے اپنی بات پیش کی۔ انہوں نے بات سننے کے بعد پوچھا، کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا ایک دوسرے سے نکاح کر دو اور ان کی ضرورتوں میں سے اس مال کو خرچ کر دو اور جو بچ جائے اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پیارے بچوں، دیکھو یہ دونوں آدمی کتنے امانت دار تھے اور اللہ رب العزت کا کتنا زیادہ ڈر تھا۔ دوسرے کا ذرا سا بھی حق معلوم ہوتا تو اس کے ادا کرنے کی پوری فکر کرتے۔ لہٰذا تمہارے پاس بھی کسی کی کوئی چیز آ جائے، اسے خوشی خوشی واپس پہنچا دو، اسے اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ اسے روک کر رکھنا بہت بری عادت ہے اور اللہ رب العزت ایسا کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اسی اللہ کا شکر ادا کرو۔ پیارے بچوں، پچھلے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک اندھا تھا اور ایک گنجا تھا جس کے سر پر بال نہیں ہوتے، اور ایک کوڑھی تھا، یعنی وہ شخص جس کے جسم پر بیماری کی وجہ سے جگہ جگہ سفید داغ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو آزمانے کے لیے، ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے ان تینوں کے پاس انسان کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا، یعنی جس کے جسم پر سفید سفید داغ تھے، وہ کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس کوڑھی نے جواب دیا
کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے، میرا رنگ اور میری کھال اچھی ہو جائے، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو کوڑھی نے جواب دیا، کوڑھی کے مرض والے نے جواب دیا، مجھے اونٹنی زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک اچھی سی گابھن اونٹنی، یعنی ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، عطا کی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خوب برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس گنجے نے، یعنی جس کے بال نہیں تھے، اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو وہ گنجا بولا، مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک اچھی گائے عطا کر دی اور اس کے لیے خوب برکت کی دعا دی۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس اندھے نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی مجھے واپس مل جائے، یعنی میری آنکھیں مجھے واپس مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کا اندھا پن دور ہو گیا اور اس کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے بکری بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک اچھی سی بکری عطا فرمائی اور برکت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تینوں کے جانوروں میں خوب برکت ہوئی اور تینوں بہت بڑے مالدار بن گئے۔ ایک لمبے زمانے کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی فرشتے کو انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں ایک غریب مسافر آدمی ہوں، میرا گھر یہاں بہت دور ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دو تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے۔ وہ بولا، میرے ذمے بہت سارے خرچے ہیں، میرے مال میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تمہیں اونٹ دے سکوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم کوڑ کے بیمار میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیماری دور کر دی، اور تم غریب آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنا دیا ہے۔ وہ بولا، تمہیں کیا معلوم، یہ مال و دولت میرے پاس باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اور کوڑ کی بیماری تو مجھے کبھی تھی ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا بنا دے۔ چنانچہ وہ پہلے کی طرح کوڑھی اور غریب ہو گیا۔ پیارے بچوں، پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی۔ فرشتے نے اس کے حق میں بھی بد دعا کر دی، وہ بھی پہلے جیسا گنجا اور غریب ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا۔ فرشتے نے اس سے اپنی غریبی اور پریشانی بیان کی تو وہ اندھے نے کہا کہ میری ساری بکریاں تمہارے سامنے ہیں، تمہیں ان میں سے جتنی بکریاں چاہے لے لو۔ میں بھی غریب اور اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر مجھے میری آنکھیں واپس کی اور مال و دولت عطا فرمایا، میں مالدار ہو گیا۔ فرشتے نے کہا، مجھے بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تم لوگوں کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمہارے دونوں ساتھی آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پہلے جیسی کر دی اور تم کامیاب ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو اور اب تمہارے مال میں مزید برکت ہوگی، اللہ اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب نعمتیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، دماغ اور مال و دولت، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگانا چاہیے، یہی ان نعمتوں کا شکر ہے، اور برے کاموں میں ان نعمتوں کو ہرگز خرچ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور میں تم کو ایک بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ وہ دعا یہ ہے پیارے بچوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، آپ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پیارے بچوں، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا جائے جسے میں جادو سکھا سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ تو بادشاہ کو اس جادوگر کی بات بڑی اچھی لگی، تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا، جو کہ ایک اللہ والے تھے اور اللہ کو مانتے تھے۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا۔ اس لڑکے کو اس کی بات بہت اچھی لگتی۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف وہ جادو سیکھتا، دوسری طرف یہاں پر اللہ والے کے پاس دین سیکھتا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک خطرناک شیر لوگوں کے راستے میں بیٹھ گیا ہے، اس وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اور لوگ پریشان ہیں، افراتفری ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ آج موقع ہے، معلوم کر لوں کہ جادوگر کا دین سچا ہے یا وہ اللہ والے کی عبادت سچی ہے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ دعا یہ کی کہ اگر عبادت گزار کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے شیر کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر شیر کو مارا، پتھر لگتے ہی شیر مر گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے لڑکا لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگ لڑکے کے پاس مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے آنے لگے۔ اس کی دعا سے پیدائشی اندھے، کوڑھی اور ہر قسم کے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ بات بادشاہ کے ایک اندھے وزیر کو معلوم ہوئی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب تحفے تجھے میں دے دوں گا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔
اگر تو اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اگر تو مسلمان ہونے کا وعدہ کرتا ہے، اگر تو دین میں آنے کا وعدہ کرتا ہے، تو میں اللہ سے تیری شفا کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وزیر نے وعدہ کیا کہ اگر میری آنکھیں واپس آ گئی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تیری آنکھیں واپس آ گئی، تجھے بینائی کس نے دی؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا کون رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا سب کا رب اللہ رب العزت ہے۔ اس بات پر بادشاہ نے اسے طرح طرح کی سزا اور تکلیفیں دی اور پوچھا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر یہ باتیں تجھے کس نے بتائی؟ آخر کار اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلا کر کہا تم نے جادو میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ پیدائشی اندھوں اور لا علاج بیماروں کو ٹھیک کرنے لگے؟ لڑکے نے جواب دیا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف میرا رب اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ اس بات پر بادشاہ نے لڑکے کو طرح طرح کی سزا دی، خوب مارا پیٹا اور اس سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، یعنی ایمان کو چھوڑ دے، اللہ کا انکار کر دے۔ لڑکے نے اس بات کا انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، ورنہ وہیں سے اسے گرا دینا۔ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب سپاہی اسے دھکا دینے لگے تو اس نے اپنے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلنے لگا اور سارے لوگ گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس آ پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے سپاہی کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ دیکھو بچوں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے اور وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ جو بندے دین پر چلتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی ہر طرح مدد فرماتے ہیں اور ان کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت پر ایمان پختہ رہنا چاہیے۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف ہمارے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آپ کتنے بڑے صحابی تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، کتنے بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، امیر بنے تھے۔ آپ بہت نیک اور انصاف پسند تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ جس زمانے میں آپ خلیفہ تھے، آپ حکومت کے سب کام ایک متعین وقت پر کیا کرتے تھے کہ اس کام کے لیے یہ وقت ہے، اس کام کے لیے یہ وقت ہے، اس کام کے لیے یہ وقت ہے۔ آپ کے یہاں فیصلے کے لیے ایک الگ متعین وقت تھا کہ اس وقت میں صرف لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ایک شخص ایسے وقت میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جب آپ حکومت کے دوسرے کاموں میں مشغول تھے اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک کوڑا لگایا اور فرمایا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو تم لوگ آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہوں
تو آ کر کہتے ہو کہ چل کر دوسرا کام کروں، بدلہ دلوا دوں۔ وہ شخص تو اتنا سن کر چلا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک شخص میرے پاس فریاد لے کر آیا اور میں نے اسے مار دیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا، میں نے بغیر کسی غلطی کے تم کو مارا ہے، تم بھی مجھے مارو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ پھر گھر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے کہ اے عمر، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی اور مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ اس کے باوجود اب ایک شخص تجھ سے انصاف مانگتا ہے تو اسے کوڑا مارتا ہے۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ کہہ کر وہ روتے رہے۔ بچوں، اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ہمیں بھی شرمندہ ہونا چاہیے اور غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ پیارے بچوں، کوشش رہے کہ ایک مرتبہ توبہ کے بعد توبہ نہ ٹوٹے، لیکن بہت کوشش کے باوجود توبہ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو وہ گناہ دوبارہ ہو گیا تو اس سے مایوس نہ ہو، پھر توبہ کر کے خدا سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اگر بار بار یہ واقعہ پیش آئے تو بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گناہ کی نجات حاصل کر لیں۔ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ کچھ اہم باتیں۔ پیارے بچوں، روزانہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، روزانہ دعاؤں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 4، والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں، کبھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، ان سے حسن سلوک کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیم، مسکین اور غریبوں سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے وہ تمہارے ساتھ برائی ہی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 8، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 9، امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ نمبر 10، اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 11، ہر عمل میں اللہ سے ڈرتے رہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 12، موبائل فون، ویڈیو گیم وغیرہ میں کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ نمبر 13، ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں اور ہر مسلمان کو سلام کریں۔ آج کا سبق، نواقض وضو۔ جن 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہے مار کر ہنسنا۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ایک ضروری بات سنیں۔ ہم نے یعنی وفاق المکاتب کی جانب سے آپ کے سلسلے میں ایک اہم بات سوچی ہے۔
وہ بات یہ ہے کہ آج سے ہم آپ کو روزانہ صرف 2 منٹ کا ٹیسٹ دیں گے اور روزانہ 3 سوالات اسی مذاکرے سے متعلق کیے جائیں گے۔ روزانہ کے 3 سوالوں کے جوابات آپ کو نوٹ کرنے ہوں گے اور یہ 7 دن میں 1 مرتبہ اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر روزانہ کے 3 تو 7 دن کے 21 سوالات ہوں گے۔ ان 21 سوالات میں سے آپ کو 18 سوال کے جواب صحیح دینے ہوں گے اور یہ جوابات آپ کے والدین ہی آپ سے جائزہ لے کر آپ سے چیک کریں گے، اور جن کے 21 میں سے 18 جوابات صحیح ہوں گے تو ان کو آپ کے والدین کے جانب سے انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب والدین سے ایک اہم درخواست، ادباً درخواست یہ ہے، گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں اور روزانہ کے سوالات جمع کر کے ان کے انعام کا انتظام کریں۔ آج کے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، اگر بار بار گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 2، اللہ جو بھی نعمتیں ہمیں دیں اس کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے اور اس کی کیا دعا ہے؟ نمبر 3، اگر کسی کی کوئی چیز ہمیں مل جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔